نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی تفسیر کر رہے ہیں، سورہ البقرہ پر ہیں، اور آج کا سبق ہے آیت نمبر 49 سے لے کر 53 تک۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو چیر دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل کو دعوت اسلام دی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا احسان یاد دلایا کہ یاد کرو، میں نے تم کو تمام جہانوں پر چن لیا، میں نے تم کو فضیلت دی، اور وہ فضیلت کس لیے تھی کہ تم کو دین کا علم دیا، تمہارے اندر انبیاء بھیجے اور تم کو انبیاء کی اولاد سے بنایا تاکہ تم ہدایت یافتہ لوگ بنو، اور ان کی وجہ سے ان کو فضیلت دی۔ تو تم جو ہو، اس فضیلت اور اس علم کی بنا پر تمہارا کیا فرض بنتا ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لو اور اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں پر کنٹینیویشن ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور احسانات بتا رہے ہیں۔ اب دیکھیں آہستہ آہستہ، پہلے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سمجھانے والے انداز میں دعوت دی تھی کہ بنی اسرائیل تم کو میں نے بڑی نعمتیں دی ہیں، تم کو انبیاء کی اولاد سے بنایا ہے، تم جو ہو اس نبی کی بات ہم نے جو اس نبی پر اتارا ہے قرآن اور سنت، اس پر عمل کرو، اس پر ایمان لے آؤ۔ پھر ان کو نماز کے لیے کہا کہ سب کے ساتھ نماز پڑھو، جماعت میں، مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ پھر تھوڑا سا ان کو قیامت کا یاد دلایا گیا، پھر بھی نہیں مانے کہ بھائی تم اس دن سے ڈرو جس دن کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اعلیٰ نسب ہو، تو تم یہ اس دن تمہیں کوئی تمہارے نسب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر تمہارے پاس ایمان کے ساتھ نیک اعمال نہیں ہوگے۔ تو اب اسی کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور بہت بڑا احسان یاد دلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ، اور جب، یاد کرو جب، نجیناکم، تو نجینا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے نون جیم واو، اور یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار اللہ تعالیٰ فرعون ہی ان پر ظلم کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا تھا، کسی طرح سے اس ظلم سے ان کو بچاتا تھا۔ کئی میریکلز ہوئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد فوراً سے یہ نہیں تھا کہ ایک دن میں قوم آزاد ہو گئی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 8-9 سال تک رہے ایجپٹ میں، اور فرعون سے ان کا جھگڑا چلتا رہا۔ تو اس اسٹرگل کے دوران اللہ تعالیٰ نے کئی اور بھی میریکلز دکھائے جس کے ذریعے بنی اسرائیل کو ہر دفعہ ان کی مصیبت سے بچایا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے کہ تم یاد کرو جو جس طرح سے معجزات کے ذریعے تمہاری مدد کی جاتی تھی، اس کو یاد کرو۔ نجینا کتنے الفاظ ہیں یہاں پر؟ نجے کا مطلب ہوتا ہے ہم نجات دیتے تھے،
नून अलिफ ना का क्या मतलब होता है? हम। नजैना, नून अलिफ ना, हम तुमको नजात देते थे। कुम का मतलब क्या है? तुमको। तो नून अलिफ ना भी ज़मीर है और कुम भी ज़मीर है यहाँ पर। मिन से, आले फिरौन से। तो आल का लफ्ज हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, आल व अयाल के साथ आए, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर आल जो है इसका मतलब औलाद और घर वाले नहीं है फिरौन के, बल्कि फिरौन की पूरी कौम है। जो लोग फिरौन के तरीके पर थे, फिरौन के पैरोकार थे, वो सब इसमें शामिल है, इस आल में। तो आल फिरौन के पैरोकार से हमने तुम्हें नजात दी थी। यसूमूनकुम, यसूमू जो है इसका रूट वर्ड है सीन वाव मीम, ठीक है। तो ये इसका जो तर्जुमा है, तकलीफ देते थे, मजबूर करते थे तुमको, मजबूर बहुत बुरी तरह तकलीफ देते थे तुमको। सुआ जो है ना, ये कहते हैं सू जो है सख्त, बहुत बुरी, यानी कि ऐसी तकलीफ जो कि बहुत बदसूरत और नागवार किस्म की तकलीफ हो। इसलिए कि ये लफ्ज जो है वो ऐसी गंदी सड़ी हुई लाश के लिए भी बोला जाता है। तो जिस तरह लाश से बदबू आती है, उस अजाब को देख कर भी नागवारी हो। अदाब सूअल अजाब, बहुत बुरा अजाब। युज़ब्बिहूना, वो ज़बह करते थे। ज़ब्बहा, हम उर्दू में भी ज़बह का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, ज़बह करना, किसी को कत्ल करना, तो वो कत्ल करते थे। ज़ब्बिहूना अबनाअकुम, अबना बनी की जमा है, बनी कहते हैं इबन की जमा, इबन होता है बेटा, ठीक है। तो इबन बेटा और अबना बेटे, यानी कि तुम्हारे बेटों को। तो ये लोग न्यू बोर्न जो भी बच्चे पैदा होते थे, तो उसमें लड़कों को कत्ल कर देते थे। अबना अकुम, और कुम क्या है? जमीर है। कुम तुम्हारे बेटों को ज़बह करते थे। वयस्तहयूना, और जिंदा छोड़ देते थे। हयात से है हाया, तो वो जिंदा छोड़ते थे। निसाअकुम, निसा कहते हैं, निसा जो है वो इमरातुन की जमा है, और इमरातुन का मतलब गर्ल, बेबी गर्ल नहीं होता है, ठीक है, बेटी नहीं होता, बल्कि औरत, तुम्हारी औरतों को। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर तुम्हारे अबना को मारते थे, तुम्हारी बनात को छोड़ते थे, ये नहीं कहा, बल्कि कहा कि तुम्हारी औरतों को छोड़ते थे। इसका भी मकसद है, इंशाअल्लाह मैं बताती हूँ अभी। वकील आलेकुम, और इसमें फी में दालेकुम जो है ये इसमें इशारा है। हमने आपको पता है, हमने पढ़ा था दालेकल किताब, वो किताब या ये किताब है ना। तो गोया जब अरबी में किसी चीज की तरफ इशारा करना होता है तो दालेका या हादा कहते हैं। तो सामने वाले को जिस चीज की तरफ तवज्जो दिलानी होती है उस तरफ इशारा करते हैं इससे। तो दालेकुम, अल्लाह ताला इशारा करके बता रहे। अब ये दालेकुम का इशारा जो है ये किसी चीज की तरफ जा रहा है, तो किसकी तरफ जा रहा है? तो इसके दो राय है, ठीक है। इसका इशारा इधर यसुमुनाकुम सुअल अजाब की तरफ जा रहा है, कि तुमको अजाब की तरफ दालिका का इशारा जा रहा है, कि ये अजाब, वो अजाब जो है बलाउन, बहुत बड़ी आजमाइश थी, ठीक है। या फिर दूसरे उलमा ने कहा कि इसका इशारा नज्जैनाकुम, इधर जो है ना, इद नज्जैनाकुम, तुमको नजात दी मिन आले फिरौन, तो नजात की तरफ जा रहा है। तो गोया इसका इशारा के बारे में इस दालिकल किताब में हमने किताब की तरफ इशारा था, यहाँ पर दालिकुम ये बात। तो ये अजाब
ہو سکتا ہے ترجمہ، یا یہ بچانا، یہ نعمت، یہ اللہ کی فضل کہ اللہ نے تم کو بچایا. ٹھیک ہے، تو دونوں طرح کے علماء کی رائے ہے. تو وفی ذالکم، تو اس میں بلاؤن آزمائش ہے. تو اب دیکھیں، من ربکم سے، رب کا مطلب آپ کو آتا ہے کم، تمہارے، عظیم، بہت بڑی. اب دیکھیں اس آیت کا ہم ذرا سا ترجمہ دوبارہ کرتے ہیں. اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار دیتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے. اور اس نجات دینے میں یا اس عذاب میں تمہارے رب کی نجات، اگر ہم کہیں گے تو تمہارے رب کی طرف سے بڑی مہربانی تھی، اور اس سزا میں تمہاری رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. ٹھیک ہے، یہ دو ترجمے اس کے. اب دیکھیں اس کا تھوڑا سا ہم اور پڑھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں. تو یہ آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ مصر میں تھے اور وہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ان کو چھڑانا ہے ان کے اس عذاب سے، جو تکلیف دہ عذاب سے گزر رہے تھے. کہ فرعون کا جو رمزیز تھا وہ ان کی جب تعداد بہت بڑھنے لگی بنی اسرائیل کی، تو اس کو خطرہ محسوس ہوا کہ اگر یہ بہت زیادہ ہو جائیں گے تو کہیں پورے ایجپٹ پر کثرت کی وجہ سے قابو نہ پا لیں. تو اس کو اپنی حکومت کی فکر ہوئی، اور اس نے اس وجہ سے ان کی جو نسل تھی اس کو کم کرنے کے لیے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کیا. جس گھر میں بیٹے پیدا ہوتے ہیں ان کو قتل کر دیتے. ایک سال بیٹوں کو قتل کرتے، دوسرے سال زندہ رکھتے ہیں. تو اس سے نسل کنٹرول ہو رہی تھی. اور لڑکیوں کو ہر سال ہی زندہ رہنے دیتے تھے. تو لڑکیوں کو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. تو یہاں پہ ایک طرح سے غیرت دلائی ہے بنی اسرائیل کو. دیکھیں کسی قوم کی عورتیں اگر محفوظ نہیں ہیں، اور اگر کوئی غیر قوم کے آدمی تمہاری بیٹیوں کو، بیویوں کو، تمہاری ماؤں کو، کسی کو نہ چھوڑے، تمہاری بہنوں کو، اور وہ اپنے لیے استعمال کرے، اور وہ ورڈ طریقے سے استعمال کرتے تھے عورتوں کو. پھر ان عورتوں سے بچے بھی، ناجائز بچے فرعونیوں کے ہی پیدا ہوتے تھے. تو یہ بڑی غیرت کی بات تھی اس قوم کے لیے کہ اس کے مرد کچھ نہیں کر سکتے تھے ان کے سامنے. ان کی بیویوں کو، ان کی بہنوں کو، ان کے بیٹیوں کو لے جایا جاتا اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو یہ کتنا امیجن کے کتنی غیرت، ان کی کتنا فیل ہوتا ہوگا کہ ان کی کوئی عزت نہیں تھی، کتنی تحقیر تھی اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرف اشارہ کیا کہ اتنی تمہارے لیے ذلت کی زندگی تھی تمہاری. تو اس ذلت کی زندگی میں تو غلام بنے ہوئے تھے، تمہاری عورتیں محفوظ نہیں تھی، اور پھر تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا، تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے. تو یہ بہت ہی اتنا گندا عذاب تھا، جیسے کہ ایک سڑی ہوئی بدبودار لاش سے انسان کو بھاگتا ہے دور، انسان اس سے کراہت محسوس ہوتی ہے. اتنی کراہت محسوس ہوتی تھی تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، یہ اتنا برا تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر ان میں کہا کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے آزمائش تھی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب کی طرف سے عذاب تو ان کو فرعونی دیتے تھے، مگر اللہ کی طرف کیوں نسبت کی گئی ہے؟ تو ہم پہلے لفظ بلاؤن کو سمجھتے ہیں. لفظ بلاؤن جو ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو انعام اور ایک مصیبت. ٹھیک ہے، عربی زبان میں ایسے بہت سے الفاظ ہیں جس کے معنی بالکل اپوزٹ کیے جاتے ہیں. یعنی کہ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں رغبت، تو رغب عن یا رغب فی، تو فی لگا دیتے ہیں بعد میں تو کسی سے محبت ہونا، کسی کی چاہت ہونا، اور ان لگا دیتے ہیں رغبت کے آخر میں تو کسی سے نفرت کرنا، بیزاری کرنا. تو دونوں اپوزٹ معنی ہو گئے رغبت کے. تو
اسی طرح بلاؤن جو ہے ذالک بلاؤن من ربکم عظیم، تو بلاؤن کے دو معنی میں نے تھوڑا سا سمجھایا تھا کہ اگر اس ذالکا کا اشارہ کہ وہ عذاب کی طرف ہے، کہ وہ عذاب بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، یا اگر اس کو ہم کہیں کہ اللہ نے نجات دی تم کو، یہ نجات دینا یہ بہت بڑی نعمت تھی اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو معنی ہیں لفظ بلاؤن کے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو نعمت تھی اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف نسبت کر دی گئی کہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے تم کو بچا لیا اس سے، مگر عذاب کی نسبت اللہ کی طرف کیوں ہو رہی ہے کہ یہ عذاب جو تھا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں زندگی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ زندگی آزمائش ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں انسان کو خیر اور شر پہنچتا رہتا ہے، اور دونوں صورتوں میں بندہ مومن کا کیا حال ہونا چاہیے کہ ہر صورت میں اللہ کی رضا پر راضی رہے، نعمت ملے تو اس نعمت پر شکر گزار ہو اور اس نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، اور اگر تکلیف آئے تو اس کو اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا سمجھ کر اس پر صبر کرے۔ تو یہ جو ہے ایک بندہ مومن کے لیے یہ درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرمایا دوسری جگہ آیت 35 سورہ نمبر 21 میں فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تم کو ہم آزمائیں گے شر سے یعنی کہ تکلیف اور برائی سے، اور خیر سے یعنی کہ نعمتیں دے کر۔ تو اللہ تعالیٰ سختی بھی دیتے ہیں، اگر سختی بھی انسان کو آتی ہے یا انسان کو آسودگی آتی ہے، دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت عمر فاروق کا ایک قول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بلینا بالضراء فصبرنا وبلینا بالسراء فلم نصبر، ہم کو تکلیفوں سے آزمایا گیا اور ہم نے صبر کیا، مگر فراخ دلی جب فراخ حالی آئی، ہم پر اچھے دن آئے تو ہم صبر نہ کر سکے۔ تو اس کا کیا مطلب تھا حضرت عمر فاروق کے قول کا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام آیا، جب مسلمان نئے مسلمان ہوئے، انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، اور ہم نے پڑھا ہے سیرت میں تھوڑا بہت، جن لوگوں نے سیرت کی کلاس میں جو لوگ آتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنی قربانیاں دینی پڑی مسلمانوں کو۔ جیسے نئے مسلمان ہو رہے تھے تو ان کو بڑی قربانیاں دینی پڑی تھی۔ تو یہ قربانیاں جو ہیں وہ ان لوگوں نے چوں چڑا نہیں کی تھی کہ ہم کیوں قربانی دیں، جانوں کی قربانی دی، مالوں کی دی، جنگیں لڑی، لوگوں سے ظلم برداشت کیے صرف اسلام کی خاطر۔ لیکن جب اسلام پھیل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسلمانوں کی حکومت بہت بڑی ہو گئی، تو اس وقت مسلمان جو آ رہے تھے نئے، ان لوگوں کا تقویٰ اور قربانی کا وہ لیول نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمانوں کا تھا، جو صحابہ کرام کا مسلمان جو تھے، صحابہ کرام کا جو ایمان تھا، جو قربانی کا لیول تھا، جو صبر کا لیول تھا، وہ بعد میں نہیں تھا۔ وہ اتنی، اور بعد میں کوئی ایسی تنگی یا ایسی اتنی زیادہ آزمائشیں نہیں تھی جو کہ اس وقت تھی۔ تو یہ اشارہ ہے کہ انسان جو ہے بہت جلدی جب اس کو آسائشیں ملنے لگتی ہے، جب اس کو نعمتیں ملنے لگتی ہے، تو بندہ بہت جلدی ناشکرا بن جاتا ہے، اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرے پاس یہ نعمتیں ہیں تو یہ میری نعمتیں ہیں، میرا کمال ہے یہ، اللہ کا شکر گزار بندہ بننا بھول جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی کا ایک قول ہے جس پر دنیا فراخ کی گئی اور اس سے یہ معلوم نہ ہوا کہ آزمائش کی گرفت میں ہے، تو فریب خوردہ اور دھوکہ کھایا ہوا ہے، اور عقل سے محروم، عقل اور فکر سے محروم ہے۔ حضرت علی نے یہ بات کہی، بڑی سوچنے والی بات ہے رضی اللہ عنہ نے، کہ
انسان کو جب نعمتیں بہت زیادہ مل جائے، کسی انسان کو بہت فراوانی ہے ہر چیز کی، تو یہ اس میں کو یہ خیال نہیں رہتا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، وہ چوکنا نہیں ہو جاتا کہ میں ذرا سمجھ کے چلوں، سنبھل کے چلوں، کہیں میں ان نعمتوں کو غلط استعمال نہ کر لوں کہ مجھ سے اللہ ناراض ہو جائے، یا کہیں میں شکر گزاری میں کمی نہ کروں کہ میں میری یہ نعمتوں کو میں کھونے لگوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو۔ تو جب اگر بندے کو یہ اچھے حالات میں یہ فکر نہیں رہتی کہ یہ مجھ پر آزمائش ہے، میں بہتر ہے کہ میں ذرا کیئرفل رہوں، تو وہ بندہ عقل سے خالی ہے اور اس کو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں جب تنگ حالی ہوتی ہے، جب مشکل بیماری تکلیف ہوتی ہے، تو ویسے ہی اللہ یاد آنے لگتا ہے انسان کو، انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اور اگر اس کا ایمان ہوتا ہے تو وہ صبر کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ مگر اصل مشکل کب ہو جاتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ دے دے، ہمارے پاس ڈھیروں نعمتیں ہیں، اس وقت انسان بندہ اللہ کو یاد کرے اور اللہ کا خوف کرے دل میں، اور اپنی نعمتوں کو سمجھ کر اور اچھی طرح سے استعمال کرے کہ میں اللہ راضی ہو اس طرح سے استعمال کروں۔ یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہاں یہ سبق ہمیں سمجھنا ہے کہ خیر ہو یا شر ہو، ٹھیک ہے، دنیا میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ تو جب انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر ہم اللہ کی چنی ہوئی قوم ہے، تو ہم پر یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ کیوں اللہ کی چنی ہوئی قوم تو اعلیٰ اور برتر ہوتی ہے، اس کے اوپر دوسرے مسلط کیوں ہو گئے ہیں؟ تو جب ایسا ہونے لگا تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ اللہ کی چنی ہوئی جو امت ہے وہ اپنے درجے سے خود ہی گر گئی ہے، اپنے اعمال اور اپنے طریقوں میں وہ شکر گزاری بھول گئی ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کو بھول کر وہ غلط طریقوں پہ چل پڑی ہے۔ اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ یہ اب آزمائش سے گزر رہے ہیں یہ لوگ، اور اس آزمائش میں ایک ہی فائدہ، ایک ہی چیز سوچنی ہے کہ اللہ کی طرف پلٹیں گے تو انشاءاللہ پھر کوئی بھی ہمارے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ جس کی مدد کرے اس کو کوئی بھی نہیں بگاڑ سکتا اس کا کچھ۔ تو یہی بات یہاں پر ان لوگوں کو یاد دلائی گئی کہ دیکھو تم پر یہ اتنی مصیبتیں جو ہو رہی تھی فرعون کی طرف سے، حالانکہ تم تو چنی ہوئی امت تھے اللہ کی، لیکن تم اس کے باوجود تم اس قدر ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، وہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، کیونکہ تم اپنے مرتبے سے گر گئے تھے، تم کو جو ایک چنی ہوئی امت کا کردار ہونا چاہیے وہ تم نہیں کر رہے تھے، اور تم برائیوں میں پڑ گئے تھے، اس وجہ سے تم پر یہ مصیبت آئی تھی۔ تو انشاءاللہ اس سے ہمیں بڑا سبق سیکھنے کا ہے کہ انسان جو ہے اگر ہمیں اپنے برے حالات سے نکلنا ہے تو ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اور خود دین کو صحیح سیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم سے کہاں کمی ہو رہی ہے، اور اپنی اصلاح کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو ہم پھر ان حالات کو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے حالات کو اچھا بھی کر دے گا انشاءاللہ۔ تو اب اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب وضاحت فرما رہے، جیسے پیچھے فرمایا تھا کہ میں نے تم کو نجات دی فرعونیوں سے، تو اب اس کی تفصیل بتائی جا رہی کہ کیسے نجات دی فرعونیوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ، اور جب، فرقنا، اور اس کا معنی اب آپ کو یاد ہوگا، اس کا مطلب جب یاد کرو، جب فرق کرنا یعنی کہ الگ کر دینا، ٹھیک ہے، ہم اردو میں بولتے ہیں نا اچھائی اور برائی میں فرق کرنا یا کسی چیزوں میں فرق کرنا، تو فرق کیوں کہتے ہیں کہ کسی چیز کو بیچ میں سے دو حصے کر دینا، الگ الگ کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو فرقنا، پھاڑ لیا ہم نے، نا کا کیا معنی ہے؟ فرق کا مطلب پھاڑنا، نا ہم نے، جب ہم نے پھاڑ دیا، بیکم بی ساتھ، یا یہاں پر بی جو ہے وہ ساتھ کے معنی میں نہیں، اصل میں تمہارے لیے، ٹھیک ہے، تمہارے لیے، جب ہم نے لفظ با جو ہے نا اس کے کئی معنی ہیں، تو با یہاں پر تمہارے لیے سبب کا با ہے، ٹھیک ہے،
اس کو سببیہ با کہتے ہیں. اور بسم اللہ میں با ساتھ کے معنی میں، یہاں پر تمہارے لیے. ٹھیک ہے، جب تمہارے لیے البحر، جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے بحر، سمندر کو. یہ کون سا سمندر تھا؟ یہ اس کو بحر احمر بھی کہتے ہیں اور بحر قلزم بھی کہتے ہیں. جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور نجات دی تم کو. انجیناکم کتنے الفاظ ہیں؟ فَأَنْجَيْنَاكُمْ کتنے الفاظ ہیں؟ فا بھی شامل کریں، فا پس یا پھر انجئی نجات دی، نا ہم نے، کم تم کو. ٹھیک ہے، کتنے الفاظ ہو گئے؟ 4. ماشاءاللہ. تو ہم نے نجات دی تم کو. اب دیکھیں، نجینا اور انجینا دونوں کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ پیچھے ہم نے نجینا پڑھا تھا یہاں پر. ٹھیک ہے، یہاں پر انجینا ہے. تو نجینا اور انجینا میں فرق ہے تھوڑا سا. کیا فرق ہے؟ اسٹرکچر کا فرق ہے. روٹ ورڈ سیم ہے، نون چین واو. تو جب اسٹرکچر چینج ہوا تو انجینا کا مطلب ہوتا ہے کہ ونس اینڈ فار آل، فائنلی ہم نے مکمل طور پر نجات دے دی، ایک دم سے پوری طرح سے نجات دے دی. اور نجینا کا معنی تھا کہ آپ کو بار بار ہم آپ پرابلم میں تم لوگ آتے تھے اور ہم مدد کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں بار بار کا کرنا تھا اور اس میں اب فائنل پوری طرح سے اب نجات دے دی، ایک ہی بار میں نجات دے دی. پھر ہم نے نجات دے دی تم کو. وَأَغْرَقْنَا، اور یہ نجات کیسی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمانے اور غرق کر دیا ہم نے. غرق اردو میں بھی بولتے ہیں ہم نا، اور اغرق ہم نے غرق، اور نون الف نہ ہم نے غرق کر دیا ہم نے. آل فرعون، آل فرعون، فرعون اور اس کے لشکر کو، اس کے پیروکاروں کو. فرعون، فرعون اس زمانے کا فرعون. وَأَنْتُمْ، اور حال یہ تھا کہ تم، یہ واو حالیہ ہے، اور حالت یہ تھی کہ تم تنظرون، نظر سے ہے، نظر کرنا اردو میں ہم بولتے ہیں، نظر کرنا کسی کی طرف دیکھنا. تو تم دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے، تم دیکھ رہے تھے جب یہ سب کچھ ہوا. اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں ہم. اور پھر جب تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا ہم نے اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے ڈبو دیا. تو یہ کب ہوا تھا؟ پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں تھے. یہ کنعان ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، یہاں پر پہلے تھے بنی اسرائیل، جب حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کے ساتھ حضرت یعقوب رہتے تھے. پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا ان کے بھائیوں نے، پھر قافلے نے ان کو نکالا اور ان کو مصر میں یہاں لے گئے. مصر دیکھیے، یہاں مصر دکھ رہا ہے آپ کو، مصر میں لے گئے. ٹھیک ہے، تو مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام جب بڑے ہوئے، پھر بہت سے حالات سے گزرے، پھر مصر کے اس زمانے کے بادشاہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا رائٹ ہینڈ مین بنا لیا کہ وہ سارا حکومت کا انتظام ان کو دے دیا. ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اقتدار میں آئے تو ایجپٹ میں اپنے سارے کنبے کو بلا لیا. حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹوں اور ان کی اولادوں کو بلا لیا. اب ان کو اللہ تعالیٰ نے مصر میں اچھی جگہ دی اور ان کے اندر بڑی برکتیں دی. تو یہ بہت بڑی قوم بن گئے، تقریباً 6 لاکھ کے قریب ہو گئے یا 2 لاکھ، میں اس میں شیور نہیں ہوں، لیکن بہت بڑی قوم بن گئی ان کی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی برکتیں دی. پھر جب ان کی بڑی قوم ہو گئی اور جب دوسرا کئی سال گزر چکے تھے، حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا چکے تھے، اب ان کی اولادوں کی اولادیں تھیں. تو اب جو دوسرا بادشاہ بنا فرعون، اس نے ذبح کرنا شروع کیا اور انہوں نے غلام بنا لیا ان سب کو. تو پھر ایجپٹ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیں یہاں سے، یہ آپ کو ایرو دکھ رہا ہے، یہاں سے نکلے قوم کو لے کر. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسری جگہ سورہ طٰہٰ میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل چلو.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی سالوں تک تو ایجپٹ میں رہے اور فرعون سے لڑتے رہے اور فرعون سے مطالبہ کرتے رہے کہ میری قوم کو آزاد کر دو. فرعون اس کو آزاد نہیں کر رہا تھا اور اس دوران فرعونیوں پر بھی کئی مصیبتیں آئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو قحط سالی سے گزارا, ان کو بڑی بڑی مصیبتوں میں ڈالا. اور وہ جب مصیبت میں آتے تو حضرت موسیٰ سے کہتے اپنے رب سے دعا کرو, اپنے اللہ سے دعا کرو کہ ہمیں مصیبت سے نجات دے, تو ہم تمہارے بنی اسرائیل کو بھی چھوڑ دیں گے, ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن پھر 9 سالوں کے بعد تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی. سورہ طٰہٰ میں بتایا گیا کہ تم میرے بندوں کو, اللہ نے اپنے بندوں میرے بندوں کو لے کے رات کے وقت نکل چلو, اور فرعونی تمہارا پیچھا کریں گے تو تم جو ہے دریا میں اپنا عصا ڈالنا راستہ بن جائے گا اور فرعون کو ہم غرق کر دیں گے. تو یہی ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر دیکھیے یہ جو ہے بحر قلزم ہے. ٹھیک ہے. تو بحر قلزم سے نکل کر یہاں آ گئے. یہ بڑا سا اسکوائر نظر آ رہا ہے, جزیرہ نمائے سینا, یہ ڈیزرٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر صحرا میں آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو. اصل میں جانا کہاں ہے, اللہ تعالیٰ نے پرومس لینڈ تھی ان کے لیے, یہ یروشلم کی. یہاں پر جو سرکل نظر آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں بسانا تھا. ٹھیک ہے. جب مصر سے ان کو آزاد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم جو ہے تم جاؤ اور اس مصر کے اس یروشلم میں جاؤ گے, تم مارچ کرو گے تو تمہارا روب اتنا میں ڈال دوں گا یہ یروشلم کے لوگوں میں کہ وہ تم کو ملک کا کنٹرول دے دیں گے اور تم وہاں پر اپنا ملک بنا کر رہنا وہاں پر. لیکن بنی اسرائیل کے چونکہ غلامی کی زندگی سے آئے تھے, ان لوگوں کو ہمت نہیں ہوئی اور انہوں نے کہہ دیا کہ یا موسیٰ ہم کو ڈر لگتا ہے, ہم نہیں جاتے, آپ پہلے اپنے اللہ کے ساتھ مل کے ان کو نکالو یہاں سے, جو لوگ یہاں بس رہے ہیں ان کو, تو ہم جائیں گے وہاں پر. اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں پسند آئی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک کے لیے بطور سزا یہ یروشلم میں جانا ان کے لیے حرام کر دیا کہ اب تم کو تمہاری جو پرومس لینڈ ہے وہ 40 سال تک نہیں ملے گی. تو اب یہ 40 سال یہ بھٹکتے رہے اس جزیرہ, اس سینا, صحرا سینا میں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر دیکھیں کوہ طور بھی ہے. ٹھیک ہے. کوہ طور یہاں ہٹ کر ہے تھوڑا سا, تو یہاں پر کوہ طور کے جیسے دامن میں یہ صحرا ہے, تو یہاں پر اب یہاں سے پار کیا انہوں نے بحر قلزم اور یہاں آ گئے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر یاد دلا رہے کہ تم یاد کرو وہ دن, یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں سے بچایا تھا اور تمہارے لیے یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ پورا سمندر اس طرح سے تمہارے لیے 2 میں بٹ گیا اور فرعونی جو تھے وہ پیچھے آئے ان کے. لیکن جیسے ہی بنی اسرائیل نے پار کیا سمندر, اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پہلے کی طرح کر دیا اور سارے فرعونی غرق ہو گئے. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم دیکھ رہے تھے. یعنی کہ اب یہ کس سے بات ہو رہی ہے, یہ بات ہو رہی ہے یہودیوں سے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. تو وہ لوگ تو نہیں دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سمندر پھاڑا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان سے کیوں فرما رہے کہ تم دیکھ رہے تھے, کیونکہ دیکھیں یہ واقعہ ایسا تھا کہ اس پر بڑا فخر کرتے تھے یہ, اور بچوں ایک بچے کو یہ واقعہ پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ, ہم تو ایسے خاص لوگ ہیں, اللہ کے ایسے خاص بندے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے تو سمندر کو پھاڑا تھا اور ہم نے سمندر کو کراس کیا تھا اور پھر اسی سمندر میں غرق ہو کے مر گیا تھا. تو اب چونکہ وہ ایک چیز پر فخر کرتے تھے, مگر اگر تم اللہ کی نعمت پر فخر کرتے ہو, تم اللہ کی نعمت کو نعمت سمجھتے ہو, خوش ہوتے ہو کہ اللہ نے مجھ پر نعمت کی, تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے, تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے اور تمہیں اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے ہوئے اور اللہ کو سچا مانتے ہوئے تمہیں اس نبی کی بات کو ماننا چاہیے, اب ایمان لانا چاہیے تمہیں, کیونکہ یہ تو تم کو پتا ہے کہ یہ نبی تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جس طرح سے تم اس واقعے کو جانتے ہو کہ یہ سچ ہے, اسی طرح تم یہ بھی جانتے ہو کہ یہ نبی بھی سچا نبی ہے, تو پھر تم ایمان لے آؤ. تو اس میں بھی ان کو ایک تنبیہ تھی جیسے کہ تم اس نبی پر ایمان لے آؤ. تو بہرحال یہاں ایک حدیث بھی موجود ہے
ابن عباس رضی اللہ عنہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ یہود محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسا روزہ ہے؟ تو انہوں نے کہا آج ہی کے دن اللہ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی تھی، اس لیے موسیٰ نے اللہ کے شکر کے طور پر روزہ رکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ کا تم سے زیادہ حقدار ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا. یہ بخاری کی روایت ہے. اور ہم بھی عاشورہ کے دن اب روزہ رکھتے ہیں نا. اب آپ کو پتہ ہے یہ نفلی روزہ ہے مگر اس کا بڑا اجر ہے. یہ حدیث سنانے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ یہ لوگ بڑی اچھی طرح سے اس واقعے کو جانتے تھے اور جانتے تھے کہ ہم پر اللہ نے نعمت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی نعمت کو یاد دلایا کہ تم اس نعمت کو یاد کر کے شکر گزار بنو اور اللہ کے اس نبی پر ایمان لے آؤ. ٹھیک ہے. تو اب ہمیں جو ہے اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ انسان جب نعمت اللہ کی طرف سے ہو، اللہ کو اعزاز دے ہم کو، تو بندے کے لیے یہ بہتر ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے اور عاجزی کرے. یہ نہ سمجھے کہ میں بہتر ہوں، میں اپنے فخر میں نہ مبتلا ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی احساس ہوتا ہے. دیکھیں فرعونیوں کو اللہ نے اتنی محلات تھے، ان کے اتنی نعمتوں میں رہ رہے تھے وہ، تو اس نے ساری نعمتوں کو راتوں رات چھوڑ کے اپنے محلوں کو چھوڑ کر پاگلوں کی طرح یہ ان کے بنی اسرائیل کے پیچھے بھاگے. حالانکہ 9 سالوں میں ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ کئی معجزات ہوئے تھے اور ان پر جب قحط آتا کچھ ہوتا وہ بھاگ کر آتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. فرعونی آتے تھے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمارے اوپر سے یہ مصیبت ہٹا دے. ان کے اندر چڑیاں آئیں، ان کے اندر جو لائٹ ہو جاتی ہے نا بالوں کے اندر جیسے جوئیں ہو جاتی ہیں، تو اتنی جوئیں کہ سارے جسم پر جوئیں چلنے لگتی تھی ان کی. پھر ان کے پانی دریا نیل کا پانی جو تھا وہ خون والا ہو گیا تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ان کے اوپر آئیں. انشاءاللہ ہم اگلی آیات میں اگلے سورہ میں پڑھیں گے یہ ساری چیزیں. تو ان کو پتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں. تو ان کو اتنی عقل ان کی گم ہو گئی کہ وہ اپنے محلات کو، اپنے سب کچھ، اتنی نعمتوں کو چھوڑ کر بھاگے پیچھے کہ بنی اسرائیل کو ہم پکڑیں گے. تو پھر یہ رات و رات اتنی محلات اتنی نعمتوں کے باوجود ان کا انجام کیا ہوا کہ غرق ہو کے مر گئے. تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. تو بندے کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہو، بندہ کتنا ہی اسٹرانگ ہو، کوئی چیز پھر کام نہیں آتی. ٹھیک ہے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 51 میں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً وَإِذْ، اور جب، پھر سے وہی ہے جب، یاد کرو جب، وعدنا، وعدہ لیا ہم نے. وعدہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، وعدہ، اور نہ ہم نے لیا موسیٰ سے وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے 40، اربع کہتے ہیں 40، 40 کا مطلب ہوتا ہے 40 لیلتن. لیل کا ہم مطلب جانتے ہیں پہلے سے، راتوں کا. ثم پھر کیا ہوا؟ اتخذا کا مطلب ہوتا ہے بنانا، کچھ بنانا. ٹھیک ہے. تم نے بنا لیا العجلا، بچڑا، تم نے بچڑے کو بنا لیا. اب یہاں پر ایک لفظ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اتخذتم العجلا معبودن الہن. ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہوا اس بات پر کہ دیکھیں پورا یہاں پر صرف اتنا ہی کہا کہ تم کو یہ بات اتنی گری ہوئی تھی، یعنی کہ سوچ سے باہر تھی کہ ابھی تو 40 دن کے لیے گئے تھے، اتنے بڑے اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے ان کو بچایا تھا، اس لیے اتنا معجزہ کیا تھا. اب اس اتنے چھوٹے سے عرصے میں انہوں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا. تو اللہ نے صرف اتنا ہی کہا کہ تم نے بنا لیا بچڑے کو. معبود کا لفظ یہاں پر
نہیں لکھا، مگر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ من بعد، من سے، بعد ہی، اس سے، یعنی کہ ہی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، کہ موسیٰ علیہ السلام یوں گئے تم کو چھوڑ کر، تو تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وانتم، اور تم، ظالمون، تم ظالم تھے، تم نے بہت بڑا ظلم کیا ایسا کام کر کے۔ ہوا یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نقشے میں، اسی صحرا میں ان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا کوہ طور پر، ٹھیک ہے، اور کوہ طور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر کوہ طور ہے اور یہاں پر بنی اسرائیل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اللہ تعالیٰ نے، پہلے ان سے ان کو 30 راتوں کے لیے بلایا تھا، لیکن پھر بعد میں 30 سے 40 کر دی۔ ہمیں قرآن کی دوسری جگہ پتہ چلتی ہے کہ 40 راتوں کا پورا کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینی تھی۔ دیکھیے، تورات کا ملنا، اللہ کی کتاب کا ملنا، ہدایت کی کتاب ملنا، یہ ایک بڑی نعمت تھی، اور اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا گیا کہ وہ عبادت کرے اللہ کی اکیلے میں۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان اکیلے میں تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اس میں بڑا اخلاص ہوتا ہے اور اس کی بڑی قیمت، بڑی بہت زیادہ اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عبادتیں کی اللہ کی، اور تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اللہ نے ان کو تورات نصیب کی، تو یہ مقصد تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کا کہہ کے گئے تھے اور پھر 30 راتوں کے بعد واپس نہیں آئے، اور لیل کا مطلب رات ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ پورے دن اور رات سب، ٹھیک ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تو سامری نے کیا کیا، ایک سامری جو تھا وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ آ گیا تھا، اور وہ جو تھا وہ بنی اسرائیل کی نسل سے نہیں تھا مگر ان میں ساتھ تھا۔ اس نے کیا کیا کہ لوگوں کے پاس بہت سارا سونا تھا اس وقت، جو بھی اپنے ظاہر وہاں سے جو بھی اٹھا کر لے آئے تھے ایجپٹ سے، تو وہ سونا ان سے لے کر اس نے ایک بچڑا بنایا، اور اس بچڑے میں سے کچھ عجیب سی آواز سے نکلتی تھی، تو ان سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا معبود ہے، موسیٰ تو اب نہیں آئے گا، یہ موسیٰ کا الہ بھی یہی ہے اور تمہارا الہ بھی یہی ہے، اور ان لوگوں نے اس پر یقین کر لیا۔ اب ہمیں یہ حیرت ہوتی ہے کہ یقین کیوں کیا انہوں نے؟ تو دیکھیں، یہ غلامی کی زندگی گزار کر آئے تھے، جہالت میں کئی سالوں سے رہ رہے تھے، تو آپ کو پتہ ہے جاہل لوگ بعض اوقات بالکل کوئی عقل سمجھ نہیں ہوتی ان میں، تو انہوں نے اس کی بات کو مان لیا کہ ہاں یہ تو اس میں سے تو آواز ہی نکلتی ہے، اس کو بچڑا بنا کے، اور ان لوگوں نے دیکھا بھی تھا فرعونیوں کو اس طرح سے پوجا کرتے ہوئے، تو انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو حضرت ہارون موجود تھے، انہوں نے سمجھایا ان کو، حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انچارج بنایا تھا کہ میرے پیچھے سے تم ان کو خیال رکھنا۔ حضرت ہارون کون تھے؟ کسی کو معلوم تھا حضرت ہارون علیہ السلام کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ہارون نے کوشش کی، لیکن اب اتنے لاکھوں میں لوگ تھے، اب جب وہ ان پر جو طاری ہوا، ایک جنون سا طاری ہوا، اور ایک وہ اپنے منمانی کرنے پر اتر آئے، تو انہوں نے نہیں بات مانی، حضرت ہارون علیہ السلام مجبور ہو گئے تھے۔ تو بہرحال سارے بنی اسرائیل نے نہیں کیا تھا یہ کام، ان میں سے تقریباً 70,000 لوگوں نے ایسا کام کیا تھا، تو وہ تقریباً 5-6 لاکھ لوگ تھے، تو ان میں سے 70,000 نے یہ جرم کیا تھا۔ تو بہرحال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے بہت ناراض ہوئے اپنی قوم پر کہ یہ تم نے کیا 40 رات بھی تم انتظار نہیں کر سکتے تھے، 40 دن میں تم نے اپنا اتنے بڑی معجزات کو بھول گئے تم۔ تو ان کو ہے نا ندامت ہوئی تھی، ان کو احساس ہوا تھا، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم تو نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ہمیں سامری نے ہمیں بنا کر کہا تھا ایسا، تو اب آپ ہمیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے معاف کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں اہم بات یہ کہ ان کو ندامت ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ جب انسان بڑا سے بڑا گناہ کر لیتا ہے، لیکن اگر ندامت ہوتی ہے
جب انسان کو اپنے گناہ پر ندامت ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب انسان ندامت محسوس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر انسان گناہ کرے لیکن ندامت نہ محسوس کرے تو پھر اس کا حشر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ موت، اس کی موت اگر ہو جاتی ہے اس گناہ میں، خاص طور سے شرک کرتا ہے انسان اور اس کے بعد وہ مر جاتا ہے بغیر معافی مانگے، تو یہ وہ گناہ کی حالت میں مرا اور وہ پھر ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے. تو لیکن ان لوگوں کو ندامت ہوئی اور ان لوگوں نے موسیٰ سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں. اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی، لیکن یہاں پر میں آپ لوگوں کو جو کہ ایک طرح سے روانی کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں کو پورے تسلسل سے سمجھ آئے بات. تو بہرحال ان لوگوں نے بتایا کہ سامری نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ فرشتے کے کوئی قدم کے نیچے مٹی نظر آئی تھی اور میں نے اس طرح سے کیا تھا. اب پتہ نہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس طرح سے، لیکن اس نے کچھ خاص قسم کا بچڑا بنایا تھا جس میں سے کوئی جانور کی آواز آتی تھی. تو اب جو ہے موسیٰ نے سامری کو معاف نہیں کیا گیا اس لیے کہ سامری نے ایک تو اس کا بہت گناہ بہت بڑا تھا. اس نے نہ صرف خود گمراہ ہوا بلکہ اس نے اتنے لوگوں کو گمراہ کر دیا تھا، تو اس کی معافی نہیں ہوئی. اس کو یہ سزا ملی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ تم، اور تم جو ہو وہ ساری زندگی تم یہ کہتے رہو گے کہ مجھے مت چھونا لوگوں سے. تم نے چونکہ اس نے لوگوں کو گمراہ کیا تھا، کب لوگوں سے اب دوری ہو کر دی گئی اس کو کہ اس کو وہ کوئی اس کے قریب آتا. اس کی بیماری کچھ ایسی تھی کہ وہ جو اس کو کوئی چھوتا تو وہ بھی بیمار ہو جاتا تھا، اور اس کو کوئی چھوتا تھا تو خود فیملی کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی. تو خود ہی چلاتا تھا کہ میرے قریب مت آنا، مجھے مت چھونا. اور اس سے کہا گیا کہ آخرت میں بھی تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے. لیکن موسیٰ کی قوم نے چونکہ ان کو ندامت ہوئی تھی تو ان کو معافی کر دی گئی تھی. اب معافی کیسے کی تھی وہ آگے آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ سننا پھر عفو کہتے ہیں. عفو درگزر آپ نے سنا ہوگا اردو میں. عفو ایسی معافی ہوتی ہے کہ محبت کے ساتھ انسان کسی کو معاف کر دے، پھر اس کو احساس نہ دلائے کہ بس معاف کر دیا تم کو، جیسے اس گناہ کو ایسا کر دے جیسے گناہ ہوا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا عنکم تم سے، اللہ نے درگزر کر دی تم سے. من بعدی اس کے بعد، ذالکا اشارہ جو ہے یہ ان کے تم نے جو بچڑا کی پوجا کی تھی، اتخذتم العجلہ کی، تو اللہ نے اس بڑے عظیم گناہ کے بعد بھی تم کو معاف کر دیا تاکہ لعلکم، تاکہ تم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ میں نے تمہیں معاف کیا تو اس لیے کہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ. تو معافی جب اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے، معاف کرتا ہے گناہوں کو، تو بندے کے لیے چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر گزار ہو اور پھر نافرمانیاں نہ کرے اللہ کی. تو یہاں پر ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی نعمت ہو تو اللہ کی نعمت کا حق یہ ہوتا ہے کہ انسان شکر گزار ہو اور اس نعمت کو اس طرح استعمال کرے جس سے اللہ خوش ہو، نہ کہ اس نعمت کو پا کر اللہ کی نافرمانی کے کام شروع کر دے. آج اگر ہمیں اللہ نے دولت دی ہو تو ہمیں اس دولت کو بھی اللہ کے ناپسندیدہ کاموں میں نہیں استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اب معافی جو ہے، معافی اسلام میں کب ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، تو اس کے لیے جو ہے اس کے درجات ہوتے ہیں. جیسے میں نے پیچھے بھی تھوڑا اشارہ کیا تھا کہ بعض گناہ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بندوں کو معاف کرتا ہے، خود ہی معاف کر دیتا ہے. پھر بعض گناہ جب ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، جیسے وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، روزہ رکھنے سے، اللہ کی فرما برداری کے کام کرنے سے، بہت سی نیکیوں سے ہمارے گناہوں سے ہم پاک ہو جاتے ہیں. چاہے ہم نے کانشیسلی ہم بیٹھ کے اللہ سے معافی پرٹیکولر کسی گناہ کی نہ بھی کی ہو تو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہ ہماری نیکیوں سے معاف کر دیتے ہیں. جب بندہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور وہ اخلاص کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس گناہ سے اس بندے کو پاک کر دیتے ہیں، اسے اس کے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان معافی بھی مانگے تو بھی اس کو کفارہ بھی دینا پڑتا ہے، اور کفارہ جیسے مثال کے طور پر انسان اگر قسم کھاتا ہے کہ میں اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر وہ کام کر دیتا ہے تو اسے قسم توڑی ہے تو اس کا کفارہ ہوتا ہے، کفارہ دے، کیونکہ ایک تم نے قسم کا توڑنا بھی ایک گناہ ہے۔ تو گویا کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا کفارہ دینا ضروری ہوتا ہے، جیسے قتل خطا ہے، اگر انسان کی مقصد نہیں تھا مگر خطا سے غلطی سے قتل ہو گیا تو 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑتے ہیں مسلسل بغیر ناغہ کیے، ایک دن بھی بیچ میں نہیں چھوڑنا۔ اگر صحیح طور پر کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پڑتے ہیں اور ساتھ ساتھ دیت بھی دینی پڑتی ہے۔ تو گویا کفارہ جو ہے وہ انسان کو بعض اوقات کفارہ ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات بعض گناہوں کے لیے حد جاری ہوتی ہے جو اسلام میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں مقرر کی ہوتی ہے۔ تو مرتد ہونا، مرتد کی حد کیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہاں پر جو ان کا گناہ کیا تھا کہ یہ مرتد ہو گئے تھے، اللہ کے یعنی کہ اسلام پر تھے، بنی اسرائیل تھے، اللہ کے دین کو سمجھتے تھے اور وہ بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہوئے، گویا مرتد ہوئے تھے، اسلام سے ہٹ گئے تھے۔ تو اب ان کی معافی تو قبول ہوئی لیکن ان کی سزا کیا دی اللہ تعالیٰ آگے بتائیں گے۔ تو بہرحال پھر اگلی آیت ہے وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب دی ہم نے موسیٰ کو الکتاب کتاب، والفرقان اور فرقان، فرق سے ہے فرق کرنا یعنی الگ الگ کرنا۔ تو فرقان کس کو کہتے ہیں؟ جو حق اور باطل کو واضح کرے، حق اور باطل میں فرق کر دے، ٹھیک ہے، اس کو فرقان کہتے ہیں۔ تو اللہ کی ہر کتاب اللہ کی طرف سے جو آتی ہے وہ فرقان ہوتی ہے۔ قرآن بھی فرقان ہے کیونکہ، اور قرآن کے ناموں میں سے ایک نام فرقان بھی ہے، اور تورات بھی فرقان تھی کیونکہ اس میں جو باتیں ہوتی ہیں، جو احکامات ہوتے ہیں، جو وضاحتیں ہوتی ہیں، وہ اچھے اور برے کی پہچان بتاتی ہے انسان کو، تو اس وجہ سے فرقان کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کتاب دی اور فرقان دیا، تو کتاب تو تورات ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرقان کے بارے میں 2 رائے ہیں۔ ایک تو اس کتاب ہی کو فرقان کہا گیا کہ جو کہ تورات جو ہے وہ ایک کسوٹی تھی جس کے ذریعے حق اور باطل کی پہچان ہوتی تھی، اس میں احکامات ایسے تھے جو کہ حق اور باطل کو واضح کرتے تھے۔ کچھ علماء نے کہا کہ یہ معجزات تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات دیے گئے تھے، تو یہ معجزات تھے۔ تو کیونکہ معجزات بھی انسان ایک نبی کو واضح کر دیتے ہیں کہ یہ نبی جو ہے وہ سچا نبی ہے، تو سچائی کا فرق بتاتے ہیں کہ ہاں یہ سچا نبی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اور شعبدہ بازی ہے، جادو ہے، تو وہ اللہ کے معجزوں کے سامنے نہیں ٹھہرتا۔ تو فرقان جو ہے وہ معجزوں کو بھی کہا گیا، اور فرقان کے دوسرا معنی کتاب اکثر ہے، تورات۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حق اور باطل کی پہچان کی حکمت اور سمجھ دی اور ان کو معجزات دیے، لعلکم، اور مقصد کیا تھا ان سب چیزوں کا؟ تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ جب بھی اللہ کی طرف سے کتاب آتی ہے تو وہ کیا کس لیے ہوتی ہے کہ بندے ہدایت پا جائیں۔ آپ کو کچھ یاد آتا ہے اللہ تعالیٰ نے شروع میں قرآن کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی مقصد ہدایت کا تھا، تو گویا کہ قرآن آج ہم کیا سمجھیں، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فرقان دیے، تاکہ بنی اسرائیل ہدایت پائے اس سے۔ اور ہدایت اس وقت کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے کے جو یہودی تھے وہ بھی تورات پڑھتے تھے، تو وہ کیسے ہدایت پا سکتے تھے کہ تورات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں ہیں ان کو سمجھے اور اس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے اور ہدایت پالے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ قرآن بھی اللہ کی ہدایت کی بک ہے، ایک فرقان ہے ہمارے لیے۔ ہم اس کو آج میجورٹی مسلمانوں کی قرآن کو صرف ایک برکت کے لیے پڑھتے ہیں، گھر میں اوپر کہیں اچھی صاف ستھری جگہ پہ رکھ دیتے ہیں
اور پھر جب رمضان آتا ہے تو پڑھتے ہیں، یا کبھی ویسے بھی پڑھ لیتے ہیں، مگر پھر بغیر سوچے سمجھے تھوڑا سا قرآن کو پڑھ لینا کہ چلو اس سے برکت ہو گئی، یہ مقصد، پورا مقصد نہیں ہوتا کتاب کا حل. ٹھیک ہے، قرآن میں بے شک برکت ہے، مگر اور قرآن کو صرف پڑھنے میں بھی اجر و ثواب ہے. صرف بغیر سمجھے بھی انسان پڑھتا ہے تب بھی ایک ایک لفظ پڑھنے کا اسے 10 نیکیوں کا سبق اجر ملتا ہے. لیکن صرف برکت حاصل کرنا قرآن کا مقصد نہیں ہے. قرآن ایک علم کی کتاب ہے، اچھے اور برے کی پہچان کی کتاب ہے، اور قرآن ایک عمل کرنے کی کتاب ہے کہ اس کے ذریعے ہم دین کو صحیح طرح سیکھیں اور اس سے ہدایت حاصل کریں اور اللہ کے راستے کو پہچانیں کہ حق راستہ کون سا ہے جو ہمیں حق کی طرف لے جائے گا، اور باطل کا راستہ کون سا ہے جو کہ گمراہی پر لے جائے گا، جہنم میں لے جائے گا. تو ہم اس سے بچیں اور حق پر چلیں. تو قرآن جو ہے وہ ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. پھر ان کا کفارہ یہ ہوا تھا کہ ان کو قتل کرنا پڑا تھا. جو اب اس کے بارے میں 2 رائے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری قوم تم نے ظلم کیا اپنے اوپر، تو اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم قتل کرو ایک دوسرے کو. تو ایک دوسرے کو قتل کرنے کا مطلب یہ تھا کہ سارے آپس میں چھریاں چاقو لے کر ایک دوسرے سے لڑو، اور جو مر گیا وہ مر گیا اور جو بچ گیا وہ بچ گیا، اور اللہ تعالیٰ جو مر جائے گا اب وہ جنت میں جائے گا کیونکہ اب اس کی توبہ قبول ہو گئی، اس کا گناہ معاف ہو گیا، اور جو زندہ رہے گا اس کی بھی توبہ قبول ہو جائے گی. یا دوسری رائے یہ ہے کہ جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو الگ کر دیا گیا، اور جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا ان کو الگ کیا، اور جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا انہوں نے جنگ کر کے ان کو مار دیا جنہوں نے شرک کیا تھا. بہرحال دونوں رائے صحیح ہو سکتی ہے، لیکن 70,000 لوگ مر گئے تھے. لیکن یہ ان کا کفارہ تھا ان کے مرتد ہونے کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر اس گناہ سے آزاد کر دیا